اچھا، کیا پی ٹی آئی نے ان کی میڈیکل رپورٹس پر بیفور دی کورٹ آف لا کبھی اعتراض کیا؟ کبھی نہیں اعتراض کیا. یہی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. یہ کلمی ہے نا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو، چاہے آپ کو سیاسی اختلاف ہوئی اتفاق ہو، تو شور و غوغا کی جماعت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سر یہ فیکٹ ہے جس کو گڑبڑ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کی جماعت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جو مجھے شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور دیگر ڈیلی پریس کانفرنس کر کے ان کی میڈیکل رپورٹ جو یاسمین راشد صاحبہ نے پہلے اس کی تصدیق کی، اور عمران خان صاحب نے خود لاہور کے 2 بڑے مستند ڈاکٹروں سے رپورٹس لیں اور پھر کہا کہ فیصلہ کرنا پڑا. وہ جب بیفور دی کورٹ آف لا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں 12 رپورٹس جب آئیں تو آخری رپورٹ جب آئی 6 اکتوبر 2023 کو، تو تب وہاں پہ امجد پرویز بھی موجود تھے. جی بالکل. تب بھی جو سرکار کے وکلا تھے یا پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ان کے وکلا تھے، انہوں نے کبھی اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا. کورٹ میں کیوں نہیں کرتے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے ان کی گارنٹی دی ہے 4 ہفتے کے لیے بیل منظوری. 4 ہفتے. حالانکہ عدالت میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 ہفتے اگر ان کا حالات جاری ہوگا تو ان کی رپورٹ اور پھر جو ہائی کمیشن ہے وہ وہاں تصدیق کرے گا. یعنی یہ نہیں کہا گیا تھا ہر حال میں 4 ہفتے کے بعد وہ پیش ہو جائیں گے. مگر یہی شور مچا رہا کہ ان کو کیونکہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں آپ دیکھیں نا ان کو بھی پکڑا جائے. ایک جملہ یاد آ گیا، ہائی کمیشن کا کام تھا رپورٹ کی تصدیق کرے کہ ہاں جی ویریفائی کرتے ہیں. ہائی کمیشن جب پھر مشورے دیتا ہے کہ بیانیہ کیا ہونا چاہیے، پھر تو اعتراض بنتا ہے. اور شامی صاحب ایک اس میں 20 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ ہوا. اس وقت کے جج جسٹس طارق عباسی صاحب اور جسٹس چودھری مشتاق نے اس معاملے پر سماعت کی کہ نواز شریف کیونکہ 4 ہفتوں کا کہہ کر بیرون ملک علاج کی غرض سے گئے تھے، تو وہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوا. جب دوبارہ ٹیک اپ ہوا تو اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت کی جانب سے 1 ایڈیشنل اٹارنی جنرل، 2 ڈپٹی اٹارنی جنرل اور 1 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے، اور اس وقت حکومت نے دلائل دینے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی، جس پر 2 رکنی بینچ نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ بجائے بحث کرنے کے اور اعتراض اٹھانے کے آپ مہلت مانگ رہے ہیں، جس پر وکلا نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے. اس دن کے بعد پھر اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا. اور اس کیس بیفور دی کورٹ آف لا آپ کے پی ٹی آئی کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں، 2 ہفتے کی مہلت دیں، اور آؤٹ آف دی کورٹ آن دی میڈیا اسکرین، آن سوشل میڈیا وہ پریس کانفرنس. اب یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو داد تو دینی پڑے گی نا. بالکل. نہ صرف امجد پرویز صاحب، بڑا انہوں نے کام کیا اور اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھے. اچھا اشفاق، یہ بات درست ہے کہ یہ جو پنجاب سرکار والا ان کے ہاں پیشی ہے ویڈیو لنک کے اوپر، اور پھر وہ خبر کا بریک ہونا، یہ قانون کسی کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. جب پوری چھپا کے رکھا انہوں نے یا میڈیا کی نااہلی ہے؟ میرے خیال میں میڈیا کی آنکھوں سے خبر یہ اوجھل ہو گئی تھی، اور کیونکہ پوری کابینہ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کیس کی سماعت ہوئی. امجد پرویز صاحب نے ویڈیو لنک پر دلائل دیے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیے، اور پھر مکمل دلائل ہونے کے بعد کابینہ نے کچھ وقت لیا، اور اس کے بعد یہ متفقہ طور پر یہ درخواست منظور کی گئی. بنیادی طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب کا یہ پلان تھا کہ ہم آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو اس وقت عدالت کو یہ بتائیں گے، اگر عدالت پوچھے گی کہ تو پھر ہم بتائیں گے کہ العزیزیہ میں حکومت کو ہم نے درخواست دی تھی، وہ سزا معطل ہو چکی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے پورا اپنے پلان کے مطابق کام کیا. اور اب اس وقت چونکہ یہ ہیلتھ کا رپورٹس کا ذکر ہوا تھا، میں اسلام آباد بھی چلتا ہوں، تو ابھی ڈاکٹر عدنان صاحب، ڈاکٹر عدنان ان کا میسج آیا ہے جو ذاتی مخالف تھے نواز شریف صاحب کے. وہ یہ کہتے ہیں جی فارمر پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹس اور فالو اپ میڈیکل رپورٹس اور سرٹیفکیٹس تصدیق شدہ ریگولرلی لاہور ہائی کورٹ میں قانون کی منشا کے مطابق پیش کی. ایک بھی معاملے میں عذر یا اس میں ناکامی نہیں ہوئی ہماری. یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کراتے رہے ہیں. ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے، اب ان کو فائدہ بھی ہوگا نا. ہاں جی. تو نواز شریف صاحب اب قانونی طور پر تو محفوظ ہیں. جی بالکل قانونی طور پر محفوظ ہیں. جو ان کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی تھی وہ بھی خطرہ ٹل گیا، اور اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا نا، ایک مسئلہ رہ گیا، اپیل بحال ہونی ہے. سر دیکھیں نا، قانونی طور پر ریلیف مل گیا، گرفتاری رک گئی، اشتہاری والا ٹائٹل اڑ گیا، وہ جو تا حیات نااہلی ہے اس کا کیا کیا؟ بالکل نہیں، تا حیات نااہلی سے کے علاوہ بھی شامی صاحب جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان دونوں اپیلوں کا ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس کا ختمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو جو 10 سال کی پہلے تو وہ اپیلیں بحال ہوں گی، وہ بحال ہوں گی، وہ پرسوں تاریخ میں طے ہوگا، لیکن اعظم نذیر اس کے بعد ان کی سماعت ہوگی. بالکل ایسے اعظم نذیر مگر اس میں مریم
اور صفدر وہ کلیئر ہے، دونوں بری ہو چکے ہیں، آلریڈی ہو چکے ہیں. صرف آخری بات حمید صاحب، اعظم نذیر تاڑر صاحب نے آج کورٹ میں ایک اہم نقطہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اگر عدالت چاہے روزانہ کی بنیاد پہ اس مقدمے کی سماعت کرے، ہم تو 4 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی سماعت کریں تاکہ اس کا فیصلہ ہو سکے. اب نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، تو اگر عدالت، ہم تو بے گناہ ہیں، ہمیں سیاسی بنیادوں پر اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، تو عدالت چاہے تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے مرکزی اپیل پر فیصلہ سنا دے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ارشد ملک جو ہیں، جی جی بالکل، جج جج ارشد ملک جو انتقال بھی کر چکے، جو انتقال کر چکے بیچارے، انہوں کی تو خود اپنی گواہی موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، بے شمار ویڈیو